السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری اس عارضی زندگی کی بنیاد پہ آخرت کی جو ابدی زندگی اس کا فیصلہ ہونا ہے، تو قرآن، احادیث اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو انسان کی جو شخصیت ہے، جسے ہم نفس کہتے ہیں یا روح کہتے ہیں، وہ آخرت میں ہی برقرار رہے گی، جیسا کہ ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء، شہداء، اولیاء کی جو خصوصی حیثیت ہے وہ آخرت میں بھی برقرار رہے گی۔ اسی طریقے سے جنت میں انبیاء کا ساتھ ملنے کی دعائیں بھی اکثر لوگ کرتے ہیں، میاں بیوی کا ساتھ اور والدین کی اولاد سے آخرت کا ساتھ وغیرہ۔ تو اس کا لگتا ہے کہ ان کی جو انسان کی جو ہے جو ایک شخصیت ہے وہ اس کے ساتھ آخرت میں بھی جائے گی۔ تو دنیا میں اکثر لوگ جو ایسے ڈاکٹر، انجینئر، عالم، جج وغیرہ ایسا پیشہ اختیار کرتے ہیں تو دنیا میں وہ ان کی ایک شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جن لوگوں نے عام سی زندگی دنیا میں گزاری، یا وہ افراد جو ذہنی طور پہ معذور تھے یا بچپن میں وفات پا گئے، تو ان کی شخصیت کا وہ پہلو تو نامکمل سا رہ جائے گا۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا کچھ آپ بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جی واضح ہوگی، شکریہ۔ یہاں دو چیزوں کو آپ نے ملا دیا۔ انسان کی ایک شخصیت ہے، انسان کے طور پر، انسان کی حیثیت سے وہی شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب فرمایا ہے، وہی شخصیت ہے جس کو دین مذہب دیا گیا ہے، وہی شخصیت ہے کہ جو قیامت میں جواب دہ ہے۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی تبدیلی کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں تبدیلی ہو گئی تو پھر تو آخرت کا سارا تصور ہی باطل ہو جائے گا۔ انسان کو جسم بھی دیا جائے گا وہاں، اس کو قرآن نے واضح کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ جسم نقائص سے پاک کر دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے جسم میں ہوتا ہے، ہمارے جسم میں ہمارا ذہن بھی شامل ہے۔ تو ہمارے ذہن میں کوئی خرابی ہوتی ہے، ہمارے جسم میں کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی نقص ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا دور کر دیے جائیں گے۔ اور جو بشری کمزوریاں ہمیں لائق ہیں، یعنی ہمارے وجود کی تعمیر اس طریقے سے ہوئی ہے کہ اس میں بعض چیزیں کمزوری کی ہیں، جن کو بشری کمزوریاں کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ ہم کچھ کھائیں پئیں گے تو اس کی ایک حد ہے، ہم اگر کھائیں پئیں گے تو اس کو بہرحال فضلے کی صورت میں نکالنے کے لیے بھی کوئی اسباب چاہیے، اس میں کچھ غلاظت بھی ہوتی ہے۔ تو دسیوں چیزیں جن کو بشری کمزوریاں کہنا چاہیے، یہ سب کی سب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دور ہو جائیں گی۔ تو جسمانی لحاظ سے اگرچہ ہم مختلف ہوں گے، لیکن یہ کہ شخصیت تو وہی ہوگی جو ہمیں دی گئی ہے یہاں پہ۔ اور اس کے ظہور میں اگر یہاں کوئی رکاوٹ آ گئی یا کوئی کمزوری آ گئی یا کوئی کسی نے ظلم کر دیا تو اللہ اس کا ازالہ بھی کرے گا، اس کا صلہ بھی دے گا۔ اصل چیز جو وہاں فیصلہ کن ہوگی وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کمالات دکھائے اور کوئی عالم بنا اور کوئی سائنسدان بنا، یہ دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ وہاں جو اصل چیز ہے وہ میرے اخلاقی وجود میں کتنی پاکیزگی آئی۔ تو میری اخلاقی پاکیزگی ہے جو فیصلہ کن ہونی ہے وہاں پہ، اور اس میں انسان اگر کسی ذہنی مرض میں مبتلا نہیں ہو گیا تو کوئی انسانوں کے مابین فرق نہیں ہے۔ یعنی وہ انسانی شعور کے لحاظ سے اور اپنی شخصیت کے اخلاقی ادراک کے لحاظ سے بالکل ایک ہی جگہ پر ہے، اس کے ظہور میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ خاص طور پر دین کے علماء کو یا دین کے طالب علموں کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ ہماری کتابیں اور ہمارے لیکچر اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو کوئی وزن نہیں ملنا وہاں پہ۔ وہاں پر تو اصل میں آپ کی اخلاقی شخصیت ہے، وہ اگر وزن اختیار کرے گی تو وہاں کامیابی کا امکان ہے، ورنہ اس کا بالکل یعنی ہر وقت اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کا پورا امکان ہے کہ بڑے بڑے لوگ وہاں پر بہت پچھلی صفوں میں ہوں اور کوئی مزدور اور کوئی ریڑھی لگانے والا بہت آگے ہو۔ اور اس کی وجہ وہی ہے کہ وہاں اصلی امتحان ہمارے اخلاقی وجود کا ہے، نہ کہ اس دنیا میں دی گئی صلاحیتوں کے ظہور کا۔ اس دنیا میں جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ ہماری مشکل میں اضافہ کرتی ہیں، کیونکہ ان کے لحاظ سے آپ کے شعور کے اعتبار سے امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں۔